السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناؤ كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، حضور اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہمیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آئیے ایک مرتبہ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب دونوں عالم کے رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، شمس العارفین سراج السالکین، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ مفہوم آیت مقدسہ کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم لوگوں کے پاس جو بارگاہ رب العزت سے تمہیں جو فضل ملا ہے، اس کی جو رحمت ملی ہے، تم اس پر خوشیاں مناؤ، یہ تمہارے جمع کیے ہوئے دھن اور دولت سے بہتر ہے۔ قرآن کی اس آیت کا مفہوم جو میں نے اپنی زبان میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا، اور باقی آپ حضرات اس کا ترجمہ کنز ایمان میں اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے اپنے بندوں کو یہ حکم فرمایا کہ اے لوگو تم خوشیاں مناؤ جب تمہیں اللہ کی طرف سے، رب کی بارگاہ سے کوئی رحمت یا اس کا کوئی فضل ملے، اور یہ ہمارے اور آپ کے جمع کیے ہوئے دھن اور دولت سے بہتر ہے۔ اب میرے دوستو، اللہ کی رحمت کیا ہے، خدا کا فضل کیا ہے؟ میرے پیارے دوستو، اسی قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ محبوب میں نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ سبھی کے لیے رحمت ہیں، چاہے
آپ کا ماننے والا ہے آپ اس کے لیے بھی رحمت ہیں، اور جو آپ کا ماننے والا نہیں ہے اس کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جب رب نے رسول کو ہم سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور اس کی سند اور اس کی دلیل اللہ نے قرآن میں دی ہے، تو پتہ چلا کہ نبی ہمارے لیے رحمت ہیں، اور اسی رحمت پر ہمیں خوشیاں منانا چاہیے۔ اللہ کا فضل ہے کہ رب نے ہمیں رسول کا غلام بنایا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا امتی بنایا ہے، تو ہمیں اپنے نبی کے نام پر، حضور کے آمد پر، نبی کے میلاد پر، آقا کی پیدائش کے موقع پر ہمیں خوشیاں منانا چاہیے۔ یہ ہمارے جمع کیے ہوئے دھن اور دولت سے بہتر ہے۔ اس کا صاف اور واضح طور پر قرآن کریم میں رب نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اور خدا کا یہ حکم بھی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، مسلمان بھائیوں، اب یہ تو ہو گئی قرآن مجید۔ اب آئیے حدیث مقدسہ کی طرف ہم نظر کرتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اصدق الصادقین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کے میلاد کے موقع پر، جس نے حضور کی پیدائش کے لیے، جس نے آقا کی ولادت باسعادت کا جشن منایا اور اس میں اس کی شرکت ہوئی، اور جس نے اپنے آقا کی یاد میں محفل میلاد منائی، اور اس میں اگر اس نے 1 درہم خرچ کیا تو خدا کی قسم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کے میلاد پر، نبی کی پیدائش پر جو 1 درہم خرچ کرے گا، کل جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، یہ حضور کی پیدائش پر خوشی منانے کا صلہ ہے جو ہمیں امیر المومنین کا جنت میں ساتھ ملے گا۔ میرے پیارے دوستو، تو انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک و مقدس مہینہ ہے، حضور کی آمد اور حضور کی پیدائش کا مہینہ ہے، جس میں ہم اور آپ خوشیاں منائیں، اس لیے کہ رب نے رسول کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ خدا کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں گنبد خضرا والے کا غلام بنایا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بنایا ہے۔ میرے پیارے دوستو، مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ اپنے آقا کی میلاد منائیں، حضور کے نام کا جشن کریں، نبی کے نام کی محفل منعقد کریں، یہ ہمارے لیے بہتر کام ہے، ثواب کا کام ہے، کار خیر ہے، اچھا کام ہے جو ہر امتی کو کرنا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، آئیے میرے نبی کیسے رحمت ہے، حضور کیسے رحمت ہیں، جن کو رب نے دونوں جہان کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ چاہے گورا ہو اس پر بھی نبی کی رحمت ہے، کالا ہو اس پر بھی نبی کی رحمت ہے، چاہنے والا ہو اس پر بھی نبی کی رحمت ہے، اور نہ چاہنے والا ہو اس پر بھی میرے آقا کی رحمت ہے۔ میرے پیارے دوستو، اسی آیت مقدسہ کی روشنی میں مفسرین کرام تفسیر کرتے ہیں کہ کیا خالی اللہ نے نبی کو رحمت انسانوں کے لیے بنایا ہے، جناتوں کے لیے بنایا ہے، مخلوقات الہیہ میں اور جتنی مخلوقیں ہیں کیا ان کے لیے رب نے رسول کو رحمت نہیں بنایا ہے؟ نہیں، مفسرین اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں اللہ نے انسانوں کے لیے بھی نبی کو رحمت بنایا ہے، چرندوں کے لیے بھی نبی کو رحمت بنایا ہے، پرندوں کے لیے بھی نبی کو رحمت بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے ان مخلوق کے لیے جو ناپاک ہیں اور جو جائز ہیں، اللہ نے ان تمام مخلوقات کے لیے رب نے اپنے رسول کو رحمت بنایا ہے۔ خدا نے رسول کو رحمت للعالمین بنا کر ان کے درمیان نبی کو بھیجا ہے۔ میرے پیارے دوستو، میرے نبی کیسے رحمت ہے، حضور کی رحمت کا کیا عالم ہے؟ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضور انسانوں پر تو نبی کی
رحمت عام ہے، حضور کی رحمت تو اپنے غلاموں پر عام ہے۔ ایسے رحمت الہی میرے نبی برساتے ہیں کہ جب انسان کا کوئی دنیا میں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے، جب انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تب میرے نبی کی رحمت جب وہ دعا کرتا ہے، میرے نبی کی رحمت اس پر شامل حال ہوتی ہے، اس پر نبی کی رحمت برستی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، آئیے اسی رحمت کے حوالے سے ایک واقعہ سماعت کر لیتے ہیں۔ میرے نبی کی کیسی رحمت ہے، آقا و مولا کی کیسی رحمت ہے۔ ایک مرتبہ میرے حضور علیہ السلام تبلیغ اسلام کے لیے جا رہے ہیں، دین اور اسلام کے تبلیغ کے لیے جا رہے تھے۔ حضور کے ساتھ میں آپ کے چند ساتھی بھی ہیں۔ آپ کا گزر ایک جنگل سے ہوا، جنگل سے آپ کا گزرنا ہوا۔ میرے آقا کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے، میرے آقا کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے۔ وہ آواز کیا ہے میرے دوستو؟ کسی دینے والے نے میرے آقا کو پکارا ہے، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے۔ میرے دوستو، جب حضور کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو جدھر سے آواز آ رہی تھی میرے آقا و مولا اس طرف گئے تو کیا دیکھا؟ ایک ہرنی ہے جس کے دو چھوٹے بچے ہیں۔ ایک شکاری نے اس ہرنی کا شکار کر لیا ہے۔ میرے آقا و مولا اس ہرنی کے پاس پہنچتے ہیں، اس ہرنی نے اپنا سر نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ میرے دوستو، پیارے مسلمان بھائیوں، اسی لیے تو اعلی حضرت اپنے قصیدے نور میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تو جانور ہیں جن کا یہ عالم ہے، لیکن تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا ارے سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا نور کا۔ وہ جانور ہے جس نے اپنا سر نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ میرے آقا کے قدموں میں ہرنی کا سر رکھنا تھا۔ میرے نبی نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تجھے کیا پریشانی ہے؟ وہ ہرنی اپنی زبان میں میرے آقا کو اپنی فریاد سنانے لگتی ہے۔ میرے دوستو، اس بات سے یہ بھی پتا چلتا ہے، اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرے نبی کو ان کا چاہنے والا، ان کا ماننے والا، ان کا عقیدت مند، حضور کا غلام دنیا کے کسی بھی کونے سے کسی بھی زبان میں میرے آقا کو فریاد کے لیے پکارے گا، حضور کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، نبی کی بارگاہ میں آواز لگائے گا۔ میرا نبی اس کی آواز کو سن کر حضور اس کی مدد بھی فرمائیں گے، اس لیے کہ جب میرا نبی جانوروں کی آواز کو سمجھتے ہیں، میرے نبی ان کی فریادوں کو بھی سنتے ہیں، تو ان کا عقیدت مند کتنا خوش نصیب ہوگا، اس کے عقیدت مند کی کیا بات ہوگی، اس نبی کے غلام کی کیا شان ہوگی کہ وہ پکارے اور نبی نہ آئے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ کبھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، مسلمان بھائیوں، وہ ہرنی حضور کے قدموں میں سر رکھ کر اپنی فریاد کہنے لگتی ہے۔ جب اس نے فریاد اپنی حضور کی بارگاہ میں کہہ دی، میرے آقا نے اس شکاری سے ارشاد فرمایا، اے شکاری سن، یہ ہرنی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اس کے دو چھوٹے بچے ہیں، تو اتنی دیر کے لیے اس ہرنی کو اجازت و مہلت دے دے تاکہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تیرے پاس واپس آ سکے۔ وہ شکاری جو ابھی مسلمان نہیں ہے، جو اعرابی ہے، جس نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا ہے، جس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہے، جس کے دل میں نبی کی الفت و محبت تو ہے لیکن ابھی ایمان سے وہ مالا مال نہیں ہوا ہے، ایمان کی نعمت اسے نہیں ملی ہے۔ وہ شکاری کہنے لگا، آپ بھی بھلا کیسی بات کرتے ہیں؟ ارے کوئی جانور شکار سے نکل جانے کے بعد واپس آتا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ میری زبان ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے۔ میں جس کو زبان دے دوں گا وہ آئے، وہ شکاری ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جس کو میں زبان دوں واپس بھی وہ آئے گا۔ شکاری نے کہا، میں آپ کی بات کا کیسے اعتبار کروں، آپ کی بات کا بھروسہ کیسے کر لوں؟ اس نے جب اتنی بات میرے حضور کی بارگاہ میں کی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، چل ٹھیک ہے، تجھے اعتبار اور بھروسہ نہیں ہے تو میں اتنی دیر تیرے پاس ٹھہرتا ہوں جب تک یہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر اور واپس نہیں آ جاتی ہے، تب تک میں تیرے پاس بیٹھتا ہوں۔ جب یہ واپس آ جائے گی میں اپنے آگے کام کے لیے نکل جاؤں گا، میں اپنے کام کی طرف
تشریف لے جاؤنگا۔ الغرض جب میرے حضور نے اس ہرنی کی ضمانت دے دی تو وہ اعرابی تھا، اس کو بھی تسلی و تشفی ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ ضامن ہیں تو میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اس کو کچھ دیر کے لیے رہا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پیارے دوستوں مسلمان بھائیوں، حضور وہیں تشریف فرما ہو گئے، میرے آقا بیٹھ جاتے ہیں۔ اس شکاری نے ہرنی کو اپنے جال اور شکار سے نکال دیا، وہ بھاگتے ہوئے چلی جاتی ہے، وہ بھاگتے ہوئے جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستوں ہرنی تو شکار سے نکل گئی، اعرابی بیٹھ کے سوچ رہا ہے کہ آج تو اب ہرنی جانے کے بعد آنے والے نہیں ہے، انہوں نے ضمانت دی ہے، اس کے ذمہ دار یہ ہیں۔ میرے آقا و مولا بھی میں ان کی نگاہ لوح محفوظ پر دیکھ رہی ہے کہ یہ آج شکار کس کا ہونے والا ہے۔ اس کے دل میں آج اللہ کی محبت بیٹھے گی، اس کی زبان پر بھی آج کلمہ توحید گونجے گا، اس کی زبان پر بھی آج کلمہ طیبہ کا ورد ہوگا۔ میرے دوستوں جب کچھ دیر کا عرصہ گزر گیا، ہرنی واپس نہیں آئی، اعرابی کہنے لگا اے پیغمبر اسلام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ہرنی گئی، شکار نکل چکا ہے، اب وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ میرے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا اے اعرابی، یہ تیرا عقیدہ اور تیرا نظریہ ہے کہ شکار نکل جانے کے بعد واپس نہیں آئے گا، لیکن یہ محمد الرسول اللہ کی زبان ہے کہ جو ایک بار میں نے کہہ دیا اللہ تعالی اسے لوح محفوظ پر لکھ دیتا ہے، اور محمد کا کہا ہوا ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہونا، اس لیے کہ محمد اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے ہیں، اللہ کے نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ وہی کہتے ہیں جو ان کا رب ان سے کہلواتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اے نبی آپ کچھ نہیں کہتے مگر آپ وہی کہتے ہیں جو آپ کا رب آپ سے کہنے کا حکم دیتا ہے، جو آپ کا رب آپ سے کہلواتا ہے۔ میرے پیارے دوستو آقائے کون و مکان فخر زمین و زمان نے ارشاد فرمایا، اعرابی کو تسلی نہ ہوئی، اس نے اٹھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی ہرنی ہے اور ساتھ میں اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کے ساتھ میں ہیں۔ وہ ہرنی حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، آنے کے بعد اپنے سر کو نبی کے قدموں میں رکھ دیا اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، مجھ سے وقت میں تھوڑی دیری ہو گئی، اس لیے کہ میں تو تیزی کے ساتھ آ رہی تھی، لیکن یہ دو میرے چھوٹے بچے ہیں جو چل نہیں سکتے ہیں، جو اتنی تیزی سے دوڑ نہیں سکتے ہیں، ان کی وجہ سے مجھے تھوڑی دیری ہو گئی۔ ہرنی نے اپنی فریاد نبی کی بارگاہ میں کی۔ میرے آقا نے اعرابی سے ارشاد فرمایا اعرابی دیکھا تو نے، یہ تیرا عقیدہ تھا کہ شکار جانے کے بعد واپس نہیں آتا ہے، لیکن یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا فرمان ہے کہ جو میں کہہ دوں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، لیکن اگر میں کہہ دوں گا تو اللہ اسے واپس بھی عطا فرمائے گا، خدا اسے واپس بھی بھیجے گا، اس لیے کہ میری زبان نہیں بلکہ زبان تو میری ہے لیکن کلمہ میرے خدا کا ہوتا ہے، بولی تو میری ہے لیکن اس میں جو بات ہوتی ہے، اس میں جو کلام ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ میرے پیارے دوستو جب اس نے اعرابی نے اتنی بات کو سنا تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ جس دل میں ابھی اندھیرا اور تاریکی تھا، جس دل میں نور کا نام و نشان نہیں تھا، جس دل میں روشنی کی جگہ نہیں تھی، جو بے نور تھا، جو دل اندھیرا تھا، اس دل میں رب نے نور کی روشنی عطا فرما دی، خدا نے اجالا عطا فرما دیا، اور وہ اعرابی اس ہرنی شکاری کو چھوڑ کر نبی کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے آپ کو دل سے مان لیا ہے، میں نے آپ کو دل سے تسلیم کر لیا ہے کہ بے شک شکار نکل جانے کے بعد واپس نہیں آتا ہے، یہ نبی کی زبان ہے، جسے رب جو نبی کہہ دے اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ میں آج کے بعد کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ توحید پڑھتا ہوں، اور میں بھی آپ کو اپنا رہبر و رہنما آقا و مولا تسلیم کرتا ہوں، اور میں بھی آپ کے غلامی میں باقی کی زندگی کاٹوں گا، اور آپ ہی کے غلامی میں اللہ مجھے موت بھی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں پیارے مسلمان بھائیوں،
ہمارے آقا و مولا کی شان ہے، ہمارے نبی کی شان مقدسہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو سارے جہان کے لیے رحمت بنایا ہے، نبی کو سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ چاہے مخلوق ہو، رب ان کے لیے بھی اللہ نے نبی کو رحمت بنایا ہے، انسان ہو رب نے ان کے لیے بھی رحمت بنایا ہے، چرند و پرند ہو خدا نے ان سب کے لیے اپنے نبی کو رحمت بنایا ہے، اس لیے کہ ان کی رحمت سب پر شامل حال ہے۔ غلام ہے اس کے لیے بھی رحمت ہے، نہیں ماننے والا ہے اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا و مولا کی غلامی میں مولا زندگی عطا فرمائے، اور حضور کی غلامی میں ہی ہمیں موت عطا فرمائے۔ مولا ہم تمام لوگوں کو ماہ ربیع الاول شریف کے اس پربہار موقع پر خدا اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرمائے، اور حضور کے ماہ اس ربیع الاول شریف کا صدقہ مولا ہمیں عطا فرمائے۔ خدا مذہب اسلام، مشرب سرکار غریب نواز اور مسلک اعلیٰ حضرت پر مولا مضبوطی کے ساتھ ہم سب کو قائم و دائم رکھے، اسی پر زندگی اور مولا اسی پر موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔